اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 48 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 49 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنِ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور ان یہ کہ احکم فیصلہ کریں اور یہ کہ فیصلہ کیجئے بینہم بین درمیان ہم ان کے درمیان بما سے ما جو اس سے جو انزل نازل کیا اللہ نے ولا تتبع اور لا نہیں تتبع پیروی کیجئے چلو اہوا خواہشیں ہم ان کی خواہشوں پر مت چلو وحذرہم اور احذر بچتے رہو ہم ان سے ان یفتنوک ان کے یفتنو بہکا دیں کہ آپ کو ان سے بعض ما جو انزل نازل کیا اللہ نے الیک آپ کی طرف فَإِن تَوَلَّوْا پس ان اگر تولوا وہ منہ موڑ لیں پھر جائیں فعلم تو جان لو انما صرف یہی یرید اللہ چاہتا ہے ان یصیبکم ان کے یصیب پہنچا دے ہم انہیں بسبب بعض ذنوبہم ان کے بعض گناہوں کے سبب ان کثیرن اور ان بے شک کثیرن اکثر من الناس لوگوں میں سے لفاسقون نافرمان ہے ضرور فاسقون نافرمان ہے انحکم بینہم بما انزل اللہ اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان جو اللہ نے نازل کیا ہے اس سے جو اللہ نے نازل کیا ہے ولا تتبع اہواہم اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے ان کی خواہشوں پر مت چلیے واحذرہم ان یفتنوک اور ان سے بچتے رہو ان یفتنون کہ وہ آپ کو بہکا دیں ان سے بچو کہ بہکا نہ دیں ان بعض ما انزل اللہ بعض سے کسی سے جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے الیک آپ کی طرف جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں ان میں سے بعض سے آپ کو بہکا نہ دیں فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں فَعْلَمْ تو آپ جان لیجئے انما یرید اللہ کہ اللہ صرف یہی چاہتا ہے ان یصیبہم ببعض ذنوبہم کہ پہنچائے انہیں ان کے گناہوں کے سبب وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور بے شک اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔ حکم الجاہلیہ پس حکم الجاہلیہ جاہلیت کا یبغون وہ چاہتے ہیں کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں ومن احسن اور من جو احسن بہترین ہے من اللہ سے اور کون کس کا احسن بہترین ہے من اللہ سے حکم اور کس کا حکم اللہ سے زیادہ بہترین ہے قوم کے لیے لوگوں کے لیے یوقنون یقین رکھتے ہیں یقین رکھنے والی قوم کے لیے حکم الجاہلیت یبغون کیا وہ زمانہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں ومن احسن من اللہ حکمن اور حکم میں اللہ سے زیادہ بہترین کون ہے کس کا حکم اللہ سے زیادہ بہترین ہے لقوم یوقنون یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے کیا یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا حکم کس کا ہے
دیکھیے کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید کی تھی کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی شریعت بناتا، لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ کی منشا یہی تھی، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی کہ لوگوں کو جانچے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو کی آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ کون نیکیوں میں سبقت کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ منہاج، یہ راستے، یہ شریعتیں بنائی ہیں۔ دیکھیے کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اس کے خلاف روکا جاتا ہے۔ یہ جو جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو، پہلی بات کی اور تاکید ہو رہی ہے یہاں پر، اس کے خلاف سے روکا جاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ دیکھو کہیں اس خائن، مکار، کذاب، کفار یہود کی باتوں میں آ کر اللہ کے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ ہو جانا۔ اگر وہ تیرے احکام سے روگردانی کریں اور شریعت کے خلاف کریں تو سمجھ لے کہ ان کی سیاہ کاریوں کی وجہ سے اللہ کا کوئی عذاب ان پر آنے والا ہے، اس لیے توفیق خیر ان سے چھین لی گئی ہے۔ اکثر لوگ فاسق ہیں، یعنی اطاعت حق سے خارج، اللہ کے دین کے مخالف، ہدایت سے دور ہیں، جیسے فرمان ہے آیت میں وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرِصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، گو تو حرص کر کے چاہے لیکن اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو زمین والوں کی اکثریت کی مانے گا تو وہ تجھے بھی راہ حق سے بہکا دیں گے۔ یہودیوں کے چند بڑے بڑے رئیسوں اور عالموں نے آپس میں ایک میٹنگ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں اگر ہم آپ کو مان لیں تو تمام یہود آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صرف اتنا کیجئے کہ ہم میں اور ہماری قوم میں ایک جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ ہمارے مطابق کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور اسی پر یہ آیتیں اتری ہیں۔ اس کے بعد جناب باری تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کے حکم سے ہٹ جائیں، جس میں تمام بھلائیاں موجود اور تمام برائیاں دور ہیں، ایسے پاک حکم سے ہٹ کر رائے قیاس کی طرف، خواہش نفسانی کی طرف اور ان احکام کی طرف جھکے جو لوگوں نے از خود اپنی طرف سے بغیر دلیل شرعی کے گھڑ لیے ہیں، جیسے کہ اہل جاہلیت اپنی جہالت و ضلالت اور اپنی رائے اور اپنی مرضی کے مطابق حکم و احکام جاری کر لیا کرتے تھے، اور جیسے کہ تاتاری ملکی معاملات میں چنگیز خان کے احکام کی پیروی کرتے تھے جو الیاسک نے گھڑ دیے تھے۔ وہ بہت سے احکام کے مجموعے اور دفاتر تھے جو مختلف شریعتوں اور مذہبوں سے چھانٹے گئے تھے، یہودیت، نصرانیت، اسلامیت وغیرہ، سب کے احکام کا وہ مجموعہ تھا، اور پھر اس میں بہت سے احکام وہ بھی تھے جو صرف اپنی عقلی اور مصلحت وقت کے پیش نظر ایجاد کیے گئے تھے، جن میں اپنی خواہش کی ملاوٹ بھی تھی، بس وہی مجموعے ان کی اولاد میں قابل عمل ٹھہر گئے اور اسی کو کتاب و سنت پر فوقیت اور تقدیمیت دی گئی، تقدیم دی۔ در حقیقت ایسا کرنے والے کافر ہیں اور ان سے جہاد واجب ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی طرف آ جائیں اور کسی چھوٹے یا بڑے، اہم یا غیر اہم معاملے میں سوائے کتاب و سنت کے کوئی حکم کسی کا نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاہلیت کے احکام کا ارادہ کرتے ہیں اور حکم رب سے سرک رہے ہیں۔ یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر حکمران اور کارفرما کون ہوگا؟ اللہ سے زیادہ عدل و انصاف والے احکام کس کے ہوں گے؟ ایماندار اور یقین کامل والے بخوبی جانتے اور مانتے ہیں کہ اس احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین سے زیادہ اچھے، صاف، سہل اور عمدہ احکام و قواعد و مسائل و ضوابط کس کے بھی نہیں ہو سکتے، اور اپنی
مخلوق پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنی ماں اپنی اولاد پر ہوتی ہے۔ وہ پورے اور پختہ علم والا، کامل اور عظیم الشان قدرت والا اور عدل و انصاف والا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے فیصلے کے بغیر جو فتویٰ دے اس کا فتویٰ جاہلیت کا حکم ہے۔ ایک شخص نے حضرت طاؤس سے پوچھا کیا میں اپنی اولاد میں سے ایک کو زیادہ اور ایک کو کم دے سکتا ہوں؟ تو آپ نے یہی آیت پڑھی۔ طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا اللہ کا دشمن وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کا طریقہ اور ہیلا تلاش کرے اور بے وجہ کسی کی گردن مارنے کے در پہ ہو جائے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے قدر الفاظ کی زیادتی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔